الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل ایک بات عرض کی گئی تھی، تعلق کے سلسلے میں ایک تعلق ہے مع الحق اور ایک تعلق ہے مع الخلق، ایک اللہ کا تعلق ہے اور ایک مخلوق کا تعلق ہے۔ دونوں تعلق میں فرق ہے۔ اسی سلسلے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ مخلوق سے جو تعلق ہوتا ہے وہ انسان کے لیے ذہنی اعتبار سے بھی اور فکری اعتبار سے بھی انتشار اور پریشانی کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ اس کو ہر وقت فکر یہ رہتی ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے، تو اب اس کو خوش رکھنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے آدمی مختلف قسم کی تدبیریں کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسے کام کر بیٹھتا ہے جس سے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مخلوق کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ پھر کس کو راضی کرے گا؟ معلوم ہوا کہ آج اس کو راضی کر لیا اور فلاں ناراض ہو گیا، اب معلوم ہوا اس کو راضی کر لیا وہ ناراض ہو گیا۔ ایک ذہنی کوفت اور الجھن ہر وقت رہتی ہے۔ لیکن تعلق مع الحق یعنی اللہ کے ساتھ اگر تعلق ہے، یہ تعلق ایسا ہے جو چین سکون کا ذریعہ بھی ہے، اور اس کی برکتوں سے اللہ پاک مخلوق کو بھی اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بس تم ہم کو راضی کر لو تو تمہاری محبت ہم مخلوق کے دل میں ڈال دیں گے۔ دیکھیے ہم لوگ تجربہ بھی کرتے رہتے ہیں اس کا کہ بزرگوں سے اور اللہ والوں سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، اور جناب والا ان سے محبت کرنا، تعلق ظاہر کرنا اور ان کی خدمت کرنا، یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ چونکہ اللہ سے جڑ گیا ہے تو یہ سب چیزیں آ رہی ہیں یہاں پر ہیں۔ اور مخلوق کے تعلق میں عجیب بات ہے، ایک کو خوش کر دیا تو دوسرا ناراض ہو گیا، اب اس کو خوش کیا تو وہ نکل گیا، یعنی وہ اسی کو ذہن میں نکل جاتا ہے آدمی، اور اللہ سے دوری تو ہو ہی جاتی ہے اس کے یہاں پر۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ مخلوق سے اگر تعلق ہوگا تو مخلوق کا ڈر اور خوف لگا رہے گا اس کو کہ بھائی اس کو تو منا لیا، اب ایسا نہ ہو اس سے نقصان پہنچ جائے، اب ایسا نہ ہو وہ کچھ کر بیٹھے ہمارے لیے۔ یہ مخلوق سے تعلق کرنے کا نتیجہ نکل۔ لیکن اللہ پاک سے جس کا تعلق ہو جاتا ہے تو بس اس کے سامنے اللہ ہی اللہ ہے، مخلوق کا کوئی خوف اس کو ہوتا ہی نہیں، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سے اس کا معاملہ بالکل ہارڈ لائن فٹ ہے اس کی، لہذا اب مخلوق کو خاطر میں بھی نہیں لاتا اپنے وہ، چاہے بڑے سے بڑا کوئی آ جائے۔ احترام کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن دل میں کہ ہم کو یہ کر دے گا وہ کر دے گا کچھ نہیں، کیونکہ اللہ اس دل میں آ گئے ہیں، اور ظاہر سپر پاور طاقت جس سے جڑ گیا ہے وہ، تو اب اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں رہ جاتی اس کے اندر۔ اسی لیے تاریخ میں ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ بعض موقعوں پر بادشاہ وقت کا سامنا کرنا پڑ گیا، لیکن اللہ کا تعلق ایسا ان کے اس پر تھا کہ اس تعلق کی وجہ سے بادشاہ کی ملاقات اور گفتگو اور اس کے سامنے آنا جانا ذرہ برابر بھی ان کے دل میں نہ کوئی خوف، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی ہراس، کیونکہ اللہ سے جڑے ہوئے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ حجاج ابن یوسف نے بلایا، لمبی گفتگو، ظالم تھا اور خاص طور سے علماء اور صلحاء کو قتل کرنا اس کا ایک شیوا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر کو بلایا انہوں نے اور گفتگو کی۔ اس بے باکی اور جرات کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے
اور جلاد کو بلا چکا تھا، وہ جلاد موجود تھے، سب جو طریقہ ہوتا ہے سب اس کے ہاں گفتگو ہو رہی، بالکل بے خوف اور بے ڈر ہو کر کے انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے کہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ تپ گیا بالکل اور جل گیا بالکل، کہ اس کو ذرہ برابر میرا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کچھ نہیں، گفتگو ہوتی رہی۔ جب لٹالا ہے تو قبلہ روح ہو گئے خود بخود، تو یہ آیت پڑھی انی وجہت وجہی الذی، آیت پوری پڑھی تو اس نے کہا کہ اس کا ادھر سے قبلے سے منہ ہٹا تو اس کا، اور اس کو اوندھے منہ، تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ کی آیت پڑھ دی انہوں نے کہ جس رخ پہ کرو اللہ تو وہاں موجود ہے، کیا کرو گے تم ہمارا؟ خیر جلاد سے کہا کہ فوراً اس کو قتل کرو۔ چنانچہ قتل کرنے کے بعد میں اتنا خون ان کے جسم سے نکلا ہے کہ حجاج ابن یوسف کو تعجب ہو گیا کہ اتنا خون، تو اپنا جو پرائیویٹ وہ تھا حکیم اس کو بلایا، اس سے پوچھا بھائی اتنا خون؟ کہا بات یہ ہے کہ ان کا اللہ سے تعلق تھا یہ، اور تمہارا کوئی خوف اس کے دل میں نہیں تھا، اگر تمہارا خوف ہوتا تو خون آدھا خشک ہو گیا ہوتا ان کا، یہ صرف اللہ کی محبت اور تعلق۔ پھر انہوں نے حضرت سعید ابن جبیر نے اخیر میں بس بدعائیہ کلمات کہہ دیے تو قبولیت کی گھڑی قبول ہو گئی کہ اللہ میرے بعد اس ظالم کو کسی پر مسلط نہ کیجیے گا باپ، بس کسی کو یہ قتل نہ کرنے پائے، بس ایسی دعا قبول ہو گئی کہ اس کے بعد اس کو دورے پڑنے لگے، اس کو ایسی تکلیف ہو گئی کوئی علاج نہیں تھا، تو وہ خود ہی بہت وہ کیا کرتا تھا کہ مجھ پر سعید کی بددعا لگ گئی ہے، اس کا حشر بہت ہی، میں اس پر عرض کر رہا تھا تعلق مال حق جو ہے، حضرت مغلیہ دور میں جہانگیر کا زمانہ چل رہا ہے اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کام کر رہے تھے، تو لوگوں نے کان بھر دیے، جو بڑے لوگ کان بھرا کرتے ہیں نا، بڑے لوگوں کے کان وان تو ہوتے نہیں، بس وہ جو سنا انہوں نے اپنے کرا، اس کے بھلائی کی ایک شخص ہے کہ خطرہ ہے آپ سے، تو حضرت کے بارے میں معلوم ہوا اس زمانے میں لوگ سجدہ کیا کرتے تھے، حضرت گئے بہت بے باکی کے ساتھ، سجدہ نہیں فرمایا آپ نے، ایسی بیٹھ گئے جا کر کے، تو درباریوں نے کان بھر دیا، کہا دیکھیے باغی ہے آپ کا، اور اگر آپ نے اس کو ہٹائے نہیں راستے سے تو بات گڑبڑ ہو جائے گی سب یہاں۔ خیر حضرت نے حاضری کے موقع پر بھی نہ سجدہ کیا، نہ جو رسمی اکرام اور احترام، کچھ نہیں، بے باکی سے بالکل بیٹھے رہے اور گفتگو فرمائی۔ نتیجہ یہ نکلا اخیر کہ اللہ پاک نے اس کو جہانگیر کو توبہ کی، اور اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو آئے ان کی اصلاح کا ذریعہ اللہ نے حضرت مجدد صاحب کو بنا دیا۔ یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی محبت جو ہے اور تعلق، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے حاصل کرنے کی ہم سب کو فکر کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ یہ چیز جتنی دل میں آ جائے گی تو انشاءاللہ مخلوق سے امید بھی ختم، اس کا خوف بھی ختم، اس کا ڈر بھی گیا، اور پھر اللہ کی خاص عنایتیں، خاص اس کا فضل ہوتا ہے، اور مخلوق سے اگر تعلق ہے تو وہ نقصان ہی نقصان ہے، اور آخر میں یہ اس کے قبضے میں تو کچھ ہے ہی نہیں، جو اپنے ہی بھلا نہیں کر پائے تو ہمارا بھلا کیا کر دے گا وہ۔ اس بنا پر تعلق پیدا ہی کرنا ہے تو تعلق مال حق کرے آدمی، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے عرض کیا تھا کہ جو لوگ صلحاء ہیں، نیک ہیں، دیندار ہیں، ان کے پاس آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، رب ضبط رکھنا، بس اللہ پاک کام بنا دے گا۔ حضرت مجدد صاحب کی ایک بات یاد آ گئی، بات میری پوری ہو گئی ہے۔ حضرت مجدد صاحب نے جہانگیر سے ایک بات کہہ دی تھی، جہانگیر آخر میں بہت روتا تھا اور اپنی بہرحال جو کچھ کرتوت تھی اس کے اوپر، لیکن پر امید بہت تھا۔ حضرت نے فرما دیا کہ اگر اللہ پاک مجھے جنت لے جائے گا تو بغیر تمہارے نہیں جائیں گے ہم، تم کو لے کے جائیں گے ہم۔ یہ جملہ ایسا کہہ دیا تھا حضرت نے کہ اس کو اپنے سب کچھ بھول بھال گیا، کہا مجھے پوری امید ہے کہ حضرت اگر جنت میں لے جائیں گے تو مجھے لے کے چلے جائیں گے۔ یہ حالانکہ اس کا شروع کا دور بڑا ویسا گزرا ہے، لیکن اللہ والوں کے تعلق کی وجہ سے زندگی میں تبدیلی پیدا ہو گئی اس کی آ کر کے۔ اس لیے بھائی بزرگوں سے جڑے، اور جڑنے پر اللہ پاک کچھ نہ کچھ دے گا ہی، محروم کرے گا نہیں، کچھ ضرور دے دے گا اللہ پاک۔
اور کم سے کم جو دولت ملے گی بزرگوں کے تعلق کی، شرط یہی ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے، بلا کسی لالچ کے، بس لگا رہے ان کے ساتھ میں. تو بس آخری درجے کی بات یہ ہے اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر کر دیں گے. اور ایمان پر خاتمہ بہت بڑی نعمت ہے، کسی کو اللہ توفیق عطا فرما دے. کیونکہ بزرگوں سے جڑنے کے بعد پھر اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ کچھ اور ہو جاتا ہے. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ میرے سے جڑا ہوا یہ آدمی ہے میرے محبوبوں سے اور ہم اس کو محروم کر دیں. بس پھر اللہ پاک نواز دیتے ہیں اس کو. اور بعض اوقات تو اللہ یہاں بھی دیتا ہے وہاں بھی دیتا ہے، یہاں نہ بھی ملے لیکن بہرحال اس کو دینی اعتبار سے اللہ عطا فرما دے گا. تو اس وقت میں کل کی بات کا تکملہ ہو گیا. ایک تعلق مع الحق، ایک تعلق مع الخلق. اللہ مع الحق کی توفیق عطا فرماتے ہوئے، اور جتنا زیادہ محنت اور کوشش ہم مخلوق سے جڑنے کے لیے کرتے اتنا ہی اللہ پاک سے، ہم تو کہتے ہیں اس کا 10واں حصہ ہی کر لے آدمی تو بھی کامیاب ہو جائے گا اس کے اندر. اللہ پاک حدیث ہے کہ اگر تم ایک بالشت میرے لیے چلو گے تو میں ایک ہاتھ آؤں گا تمہاری طرف. ایک ہاتھ آؤ گے تو پھر ایک یعنی پورا، اور چل کے آؤ گے تو میں دوڑ